ویلکم بیک. یہاں پہ حمیرہ کچھ سوال کرنا چاہ رہی تھی تو آپ. پہلے تو میں یہ جو ہوا ہے سانحہ کل، اس کے لیے بہت زیادہ ہم سب کو افسوس ہے اور اس میں بہت ساری جانیں چلی گئی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جس طرح یہ فیکٹری میں ہوا ہے اسی طرح کراچی میں بہت زیادہ فلیٹ سسٹم ہے اور بہت چھوٹے چھوٹے تنگ سے فلیٹس ہیں اور سب کچھ. تو اگر وہاں پر کبھی ایسا کوئی فائر ہو جائے یا کچھ، جہاں اتنی بڑی فیکٹری میں کوئی فائر ایگزٹ کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے جو پے لینے گیا اس کو بند ہو گیا، وہ یہ ہوا وہ ہوا، تو اگر فلیٹس میں کبھی اس طرح ہو جائے تو وہاں کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے اور حکومت کو وہاں جا کے کوئی چیک کرنا چاہیے یا کچھ، کیونکہ وہاں پر بھی فیملیز رہتی ہیں، بچے رہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کبھی گورنمنٹ نے یہ سوچا ہے کہ ہمیں وہاں کے ہر سسٹم کو اس طرح سے چیک کرنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے حمیرہ، بہت اچھا سوال کیا ہے. اس میں جی آئی تھنک چیزیں بہت کلیئر ہیں. بلڈنگ کے اندر کوڈز دیے گئے، بلڈنگ بائی لاز جن کو ہم کہتے ہیں، اور وہاں پہ ہماری کراچی میں ہے، یہاں پہ بھی ہے، پنجاب میں بھی کر رہے ہیں بلڈنگ ریگولیٹری اتھارٹی. اس کو عمل درآمد جو ہے ان کے اوپر جی سب ہے فالو کرنا اور عمل درآمد کرانا. یہ جو اونر ہے اس کے اوپر بھی لازم ہے اور جنہوں نے انفورسمنٹ کرانی ہے ان کے اوپر بھی. سو اٹس یعنی کہ اس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز آپ ہیومن لائف کو رسک پہ نہیں ڈال سکتے. سو اس لیے جب بھی آپ بنا رہے ہیں اور اسپیشلی جتنی ہائی رائز بلڈنگ ہے اتنا ہی یہ آپ کو انتظامات سارے کے سارے رکھنے ہیں. میں ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ جو لوگ ان فلیٹس میں رہتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ خود بھی اپنی ساری چیزوں کو اپنی طور پہ بیٹھ کے مل بیٹھ کے ان کو خود سے ذرا اپنے انتظامات ٹھیک کریں، کیونکہ ان کو اپنی زندگی کو بھی خود دیکھنا چاہیے کہ وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ میری جی بالکل آپ جو دیکھیں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. میری سب عوام سے آج آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں، میری آج ہم نے لوگوں کو زندگیاں بچا رہے ہیں، ریسکیو 11122 بھی کام کر رہی ہے. وائی کانٹ وی پریونٹ دیم؟ اور پریونشن کے لیے ہمارا موٹو ہے سیونگ لائف، تو ہم نے کر دیا چینجنگ مائنڈز. جب تک ہم اپنی سوچ کو نہ بدلا تب تک یہ چینج نہیں آئے گا. سوچ نے نہ بدلا تو کچھ بھی نہیں ہونا. آپ سمپل سی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ اربوں روپیہ خرچ کر کے ہر سال سڑکیں بناتے ہیں. آپ سارے ایریاز کے اندر چلے جائیں، آپ اپنا گھر اونچا کر لیں گے، سڑک نیچے چلی جائے گی. کیا ہوتا ہے؟ اگلے سال وہی سڑک کے اوپر پانی کھڑا ہوتا ہے، وہ سڑک ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے اندر آپ کا ہی کوئی جاننے والا گاڑی یا اسپیشلی جو موٹر سائیکل وغیرہ پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ جا رہا ہے، وہ اس کھڈے میں لگا، گرا، اس کا سر فٹ پاتھ کے ساتھ لگا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. کہ ہم سیلفش ہیں. I think we're selfish. ہمیں اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کرنا ہے. ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، ہم نہ اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ کچھ اور، نہ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں. ہم چلے اور نہیں کہتے مثلا آپ اپنا کوڑا گھر صاف کریں گے اور باہر سارا کوڑا پھینک دیں گے یا نالی میں پھینک دیں گے. یو ڈونٹ ریئلائز کہ وہ نالی جب بند ہوگی تو آپ کو بھی پرابلم ہوگی، باہر جو بیماری ہوگی وہ آپ کے گھر میں بھی آئے گی. جب تک ہم نے اپنی سوچ کو نہ بدلا تب تک ہم دیکھیں ہم اپنی صفائی اپنا یہ کام تو ہم ایریا میں شروع کر سکتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک ایریا ایک ماڈل ایریا بن جائے تو دوسرا اس کو دیکھ کے کہے گا یار اگر وہ لوگ کر سکتے ہیں یہ کمیونٹی کر سکتی ہے. میں آپ سب سے بھی ریکویسٹ کروں گا اپنے ایریا کے اندر آگے آئیں، وہاں پہ صفائی، وہاں پہ کمیونٹی واچ کی آپ نے بات کی، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ صرف چھوٹی چھوٹی چیزیں شروع کریں. آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کے پاس اتنا ٹائم ہے، مطلب ریٹائرڈ لوگ ہو گئے، یوتھ جن کے پاس نہیں ہے، یوتھ کین بی این ایکٹیو پارٹی. مریم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب. جی جیسے کہ آپ نے ابھی بات کی کہ پریونشن بیفور کیور، یہ جو حادثہ ہوا ہے جس کتنی فیملیز تباہ ہو گئی ہیں اور کتنا ایک دردناک اور ایک قیامت کا عالم ہے کہ مطلب ہم ان کے دکھ میں شاید الفاظ بھی نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اس چیز کا اظہار کر سکیں، خاص طور پہ وہ مائیں جنہوں نے اپنی اولاد کھو دی ہے، جوان بچے. تو مجھے یہ بتائیے، میرا سوال دراصل یہ تھا کہ جیسے لاہور کے گرد و نواح میں دیکھتی ہوں بہت ساری فیکٹریز ہیں، جی ٹی روڈ ہے، لاہور سے فیصل آباد جو جی ٹی روڈ ہے وہ بہت زیادہ فیکٹریز کے ساتھ گھری ہوئی ہے اور وہاں پہ بہت ٹریولنگ ہے اور بہت سارا پیکڈ اپ ہے. کیا آپ نے جیسے کہا کہ پریونشن بیفور کیور، کیا آپ نے کچھ ایسا اپنا کچھ ایسا سسٹم میں آپ لوگ چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ جب تک کرے گی، کوئی ادارہ بنائے گی، کوئی کمیٹی چیک اینڈ بیلنس کے لیے، کہ آپ لوگ اب 2 فیکٹریز میں آگ لگ چکی ہے اور یہ پرابلم آ چکا ہے، آپ لوگ پہلے سے ہی جا کے ان کو کچھ چیک کر لیں یا دیکھ لیں کہ ایگزٹس ہیں کہ نہیں، کیا ان کے پاس فائر پریونشن کی وہ میں آپ کو صرف 2 چیز، ایک جو پہلی چیز ہے یہ والی جہاں پہ فیکٹری لاہور میں آگ لگی، اب باہر سے وہ دیکھنے بالکل گھر لگتا تھا اور اس کا جو اس نے وہ گراج سے انٹرنس تھی
اور باہر سے آپ بتا ہی نہیں سکتے تھے کہ وہ فیکٹری ہے بھی اندر یا نہیں. نیچے ہی نیچے اندر ہی اندر ٹھیک ہے, اور اس نے نہ رجسٹرڈ تھا, نہ وہ کہیں پہ اس کا وہ تھا, نہ اس کا وہ, اور اس کو ایز اے گھر سامنے سے اس نے دکھایا ہوا تھا اور اس کے اندر یہ کام چل رہا تھا. میری سب سے اپیل یہ ہے, آج اگر آپ واقعی چینج لینا چاہتے ہیں تو دیکھیں آپ یہ نہیں بدل سکتے کہ آج ہم سارا جا کے سسٹم بدل دیں, جتنی فیکٹریاں باہر نکال دیں. کاٹیج انڈسٹری اس ایریا میں چلے گی کیونکہ لوگوں کو روزگار مل رہا ہے, وہاں پہ خواتین ہیں, لوگوں کو ایک روزگار, وہ اسٹچنگ یونٹ ہے اس میں جا کے کام کر لیتی ہیں, دوسری چیزیں یہ ملا ہوا ہے. جہاں پہ ڈینجرس کیمیکلز اسٹورڈ ہے ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہاں پہ کیمیکلز کا کام ہو رہا ہے, کہاں پہ وہ ہو رہا ہے. میری سب لوگوں سے کہ اگر آج ہم میرے میں ہوش ہے, غیرت ہے, ہم ایک چیز کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا بھی چلے, ملک کو نہیں اپنے علاقے کے بارے میں اگر آپ سوچ لیں, وہ انڈسٹری جو کہ کاٹیج انڈسٹری ہے اس کو تو, لیکن جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں یہ خطرناک ہے, آئیں اس ایریا والے ہی مل کر کیوں نہیں روک سکتے اس پروسیس کو. میرا یہ تھا پروٹیسٹ, I think جو تھا نا گورنمنٹ نے جو کرنا بجائے کہ ہم کہیں وہ آ کے کلیئر کرائے گا, یہ کلیئر کرائے گا, جب اگر لوکل ریزیڈنٹس اینڈ ایوری باڈی از ڈیٹرمنڈ تو پھر چینج آتا ہے. اگر ہم صرف اپنے بارے میں سوچیں گے, صبح آئیں گے, شام کو آئیں گے, اس کے بعد چلیں گے, اور صفائی بھی جو ہے باہر حکومت نے کرنی ہے اور سب نے کرنی ہے, تو پھر یہ چیزیں چینج. دیکھیں اسی چیز کا میں جو آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ ہمیں انڈیویجول لیول پہ بھی کرنا چاہیے. ایک میری درخواست ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہم سب لوگ یہاں بیٹھے, جو ایک بات میں اکثر نوٹ کرتی ہوں, آپ سب بھی دیکھتے ہوں گے اور مجھے بہت برا لگتا ہے, آئی وش کہ میں یہ ایجوکیٹ کر سکوں لوگوں کو کہ جب سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں, ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, پیچھے سے ایک ایمبولینس آ رہی ہے, پیچھے سے ایک ریسکیو کی ٹیم آ رہی ہے, کبھی بھی سائڈ پہ لوگ نہیں ہوتے. پلیز میری یہ درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ ایمبولینس میں کوئی پیشنٹ مر رہا ہوگا, کسی کو ٹریٹمنٹ چاہیے ہوگی, کسی کو فرسٹ ایڈ چاہیے ہوگی, کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوا ہے, آپ پلیز خدا کے لیے آپ اس کو جگہ دیا کریں. آپ یہ تو ہم انڈیویجول لیول پہ کر سکتے ہیں. میں عوام کو بھی اس میں قصوروار اس وجہ سے نہیں ٹھہراتا کیونکہ 60 سال تک انہوں نے یہ سسٹم دیکھا ہی نہیں تھا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج جب سے انہوں نے ریسکیو 1112 کا سسٹم دیکھیں, ہماری ایمبولینس صرف ایمرجنسی کے اوپر جاتی ہے, دوسری جو ہوتی ہے وہ ڈیڈ باڈی بھی جس وقت جا رہی ہوتی ہے, دیٹس ناٹ این ایمرجنسی. ہم کیا کرتے ہیں بحیثیت قوم کس طرح سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. ہم جس وقت دیکھیں, جس وقت ایمبولینس, میں نے جس وقت یہ ہم نے کام 91 کے اندر جس وقت اسٹڈی کی تھی, 95% چانس یہ تھے کسی حادثے میں ایمرجنسی میں آپ کو ایمبولینس نہیں ملے گی. جس وقت وہ ایمبولینس جا رہی ہوتی تھی تو اس کو رستہ نہیں لوگ دیتے تھے, لیکن جب اسی کی خدا نہ ڈیتھ ہو جاتی تھی اس کے لیے پوری ٹریفک بھی رک جاتی تھی, سب کچھ سٹاپ کر دیا جاتا تھا. ایسی قومیں جو مردوں کو رسپیکٹ کریں اور جس وقت وہ بندہ زندہ ہے وہ نہ کریں. ٹپیکل لائن ہے کہ کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, وہ جو جملہ ہے نا وہ ہمیں ہماری ذمہ داریوں سے روک رہا ہے. خیر ایک کال ساتھ لینا چاہوں گی, شامل کرنا چاہوں گی. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام حسین ہے جی, میں لاہور سے بول رہا ہوں. جی کیا پوچھنا چاہیں گے, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ ہم 18 کروڑ عوام ہیں اور ہماری ذمہ داری میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور اس میں 2 چیزیں اہم ہیں, ایک آپ کا ایجوکیشن سسٹم اور ایک آپ کا رول آف لا. ٹرو. آج کے اس جو بھی پروگرام میں آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں اس میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ ہم نے اپنی رسپانسبلٹیز فکس کرنی ہے. آپ گھر کے نظام میں دیکھیں تو ملازموں پہ آپ کوئی چیز ڈیپینڈ نہیں کر سکتے, کچھ آپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. بالکل. آج جو بھی واقعہ ہوا ہمیں پہلے یہ طے کرنا ہے کہ اس کے پیچھے روٹ کاز کیا تھی اور اس کا ذمہ دار کون ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب 18 کروڑ میں آپ 1050 بندوں کو نوٹ کر لیں, ان 1050 بندوں کی آپ ٹریننگ کرا لیں تو 18 کروڑ عوام سکون میں آ جائیں گے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جن ملازمین کو سلیکٹ کرتے ہیں وہ جا کے ہمارے لیے قانون بناتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کراتے ہیں. 450 لوگ نیشنل اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے اور باقی صوبائی اسمبلیز میں, وہ ہمارے ملازمین ہیں, وہ ہمارے بیاہ پہ جا کے کام کرتے ہیں, وہ ہمارے, ہم ان کو لیڈر نہیں کہہ سکتے, وہ ہمارے ملازمین ہیں. آپ 1050 بندوں کی ٹریننگ کر لیں, آپ کا پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا. یہ میں آپ کو شارٹ کٹ بتا رہا ہوں, کریکس آف دا ڈے بتا رہا ہوں. اب آپ کراچی کے لیے صرف اتنا ڈیمانڈ کریں کہ آپ ریلیونٹ بحث کیجئے کہ جی کراچی میں جو ہوا ہے کیا منسٹر آف لا اور انوائرمنٹ منسٹر نے ریزائن کیا, تحقیقات ہوئی,
आप वेट कीजिए और इस पे जोर दीजिए कि 2-4 दिनों में, हफ्ते में आपका रिजल्ट आए। बाकी जो सेगमेंट है, डॉक्टर साहब हैं, दूसरे तीसरे लोग बैठे हुए हैं, ये आपके फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट्स कर रहे हैं आपको। इनका अपना रोल कोई नहीं है। इन्हें जो ऊपर से ऑर्डर आता है ये उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ऊपर से इम्प्लीमेंट करने वाले लोग और हैं। आप रूट काज कीजिए। आप डॉक्टर से बैठे हुए, आपके जिस्म में कोई भी लीवर में प्रॉब्लम आती है, पूरा जिस्म दर्द करता है, डॉक्टर उसको रिमूव करता है। आपका बाजू खराब हो जाता है तो बाजू काट के बाहर जिस्म को बचाता है। आप पूरे रूट को आप रेलिवेंट बहस कीजिए कि हमारा रूल ऑफ लॉ नहीं है हमारे इस मुल्क में। सिर्फ इस चीज को देखिए, आपका मुल्क ठीक हो जाएगा। 1050 लोगों की ट्रेनिंग होने वाली है, उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनको कैपेसिटी बिल्ड कीजिए, उनको ट्रेन कीजिए, पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा। आपका कोई इशू नहीं है, सिर्फ सिंपल इशू है। ये 300 साल से चल रहा है और 65 साल से ये मसला है हमारे साथ। थैंक यू सो मच। आपने हमारे साथ अपनी बहुत अच्छी बातें जो हैं हमारे साथ शेयर की हैं, कुछ ऐसी बातें की हैं जिसपे वाकई जितना भी मैं कहती हूँ पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, तो उनको इस बातों पर वाकई अमल करना चाहिए। थैंक यू सो मच हुसैन जी, आप हमारे साथ शामिल रहे। एक वक्फा हमें दरकार होगा डॉक्टर साहब, उसके बाद आपकी इस बात पे भी हम जरा हुसैन साहब ने जो बल्कि बात की तो उस पर भी थोड़ा सा हम बातचीत का सिलसिला यहाँ पे करेंगे। रहिएगा मेरे साथ, अभी हम वापस आते हैं।